کسی بھی عالم کا، کسی مولوی کا اپنے گھر میں بیٹھ کر لکھا ہوا یہ حکم نہیں ہے جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ ان کے گھروں کا ذرا جائزہ لیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں، ان کی گھر والیاں، وہ سب کے سب ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ سب باپردہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ 20 30 25 ہزار کے موبائل کے اوپر پروٹیکٹر لگواتے ہیں، اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں خراش بھی آئے تو مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ کے نزدیک لوگوں کو جب علماء کرام پردے کا حکم بتاتے ہیں تو لوگ بڑے جو ہے نا آگے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور ناراضگی کا سا اظہار کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ علماء ہمیں کیوں بار بار ان احکامات کا بتلاتے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں پردے کے حکم کے حوالے سے، ہمیں کیوں علماء بار بار یہ حکم بتلاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، علماء جو آپ لوگوں کو یہ حکم بتاتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، کسی بھی عالم کا، کسی مولوی کا اپنے گھر میں بیٹھ کر لکھا ہوا یہ حکم نہیں ہے جو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں اور اللہ کی جو ہے نا دین کی تبلیغ کے فریضہ کے طور پر آپ کو بتلاتے ہیں۔ ورنہ جو علماء کرام آپ کے سامنے، جو داعیین، دینی مزاج رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، آپ لوگوں کو اللہ کے بندوں کو یہ حکم سناتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی دنیاوی مقصد اس کے اندر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جتنے بھی لوگ، یاد رکھیں، آپ ذرا سروے کریں، آپ دیکھیں، تجربہ کریں اس بات کے اوپر، جو آپ کو پردے کا حکم سناتے ہیں، پردے کی احکامات کے متعلق بتاتے ہیں، آپ ان کے گھروں کا ذرا جائزہ لیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں، ان کے گھر والیاں، وہ سب کے سب ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ سب باپردہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بار بار اس حکم کو بیان کریں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں پردہ کر کے جو عزت، مقام، مرتبہ، عظمت اور رفعت انہیں ملتی ہے، جو مقام اور مرتبہ انہیں، اور رفعت اور بلندیاں اور لوگوں کی نظروں میں مقام انہیں ملتا ہے، وہی مرتبہ، وہی مقام، وہی عزت وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں، آپ کی بچیوں کو بھی ملے۔ کہ یہ تو دنیا کی خیر خواہی ہے کہ جو مرتبہ اور عزت پردے کے اندر ملتی ہے وہ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی ملے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ آپ کی خیر خواہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اور قبر کے اندر اور اللہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں گے تو اس وقت آپ کو اصل اور حقیقی کامیابی ملے کہ اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا۔ تو علماء کرام کو خود تو اپنی ذات کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو پردے کے حکم بتلانے والوں کے لیے، کیونکہ ان کے گھروں کے اندر تو پہلے سے پردہ موجود ہے۔ وہ آپ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے آپ کو یہ حکم سناتے ہیں۔ آپ جو ہے نا دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ 10 20 ہزار کا، 30 ہزار کا موبائل لیتے ہیں، آپ اس کے اوپر دکان والے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پروٹیکٹر لگا دو۔ کیوں پروٹیکٹر؟ اس لیے لگا دو کہ یہ بڑا قیمتی اور مہنگا موبائل ہے، 20 30 ہزار روپے کا میں نے لیا ہے، کہیں اس کے اوپر خراش بھی آ گئی تو اس کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔ آپ 20 30 25 ہزار کے موبائل کے اوپر پروٹیکٹر لگواتے ہیں، اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں خراش بھی آئے تو مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ کے نزدیک آپ کی بچی کی، آپ کی بہن کی اور بیٹیوں کی اتنی بھی عظمت نہیں ہے، اتنی بھی ان کی آپ حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے کہ خدا نخواستہ اگر ان پر کوئی خراش لگ گئی تو یاد رکھیں ان کی کتنی ویلیو ڈاؤن ہوگی۔ آپ ساری زندگی پھر اس کا ازالہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہاں تو 10 ہزار کے، 20 ہزار کے موبائل کی تو ویلیو ہو، آپ اس کے اوپر پروٹیکٹر لگوانا، اس کی حفاظت کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بہو کی اور اپنی بچیوں کی آپ کے ہاں اتنی بھی عظمت اور رفعت نہیں ہے، اتنا بھی آپ ان کی حفاظت کا خیال نہیں کرتے کہ 10 ہزار کے موبائل تو پروٹیکٹر لگوائیں اور اپنی بچیوں کے اوپر اگر خدا نخواستہ خراش آ جائے تو ساری زندگی کے داغ آپ کی زندگی کے اوپر، آپ جو مرضی کریں پھر اسے دھو نہیں سکتے۔ موبائل کی خراش دور ہو سکتی ہے لیکن بیٹی پر، بچی پر اگر خراش آ گئی تو وہ پھر کبھی ساری زندگی آپ سے دھل نہیں سکتی۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کے اہتمام کا بتانا یہ مسلمان جو ہے نا باپ کے فرائض میں سے شامل ہے۔